زیادہ اب ٹھیک ہے پھر بڑے ہی مختصر وقت میں اب آواز ٹھیک ہے میرے خیال سے بڑی جامع سی حاضری موسم کے مطابق انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں مسلسل کئی دنوں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں خوش ہوں کہ مجھے یہ بزرگان کی زیارت کافی دن بعد ہو گئی ہے مالک آپ ان کا سایہ سلامت فرمائے میں بغیر تمہید کے بات کو شروع کرتا ہوں جتنا آپ ساتھ دیں گے اتنی محبت انشاءاللہ ہوتی چلی جائے گی ماہ شعبان ہے خوشیوں کا مہینہ ہے اور میں 2-3 دن بعد ایسی شخصیت کا ایسی ہستی کا ظہور ہے جس کا کائنات کو انتظار ہے اسی ہستی کے متعلق ہی 2-3 کلمات ادا کرنا چاہوں گا اگر آپ نے اچھا ساتھ دیا تو انشاءاللہ اکثر کانوں سے بات پہلی بار سرکار ٹکرائے گی محنت کر کے اور کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس ہی آل محمد کے دار سے خیرات لے کے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سورہ نون والقلم ایک سورت کا نام ہے سورہ نون والقلم چلو اسی جملے سے ہی ابتدا کر لیتے ہیں بابا جی انجینئر جی دعا فرمائے اسی جملے سے ہی ابتدا کر لیتے ہیں نون والقلم یہ سورت کا نام ہے جی بندے تسی اتنے کیا ہو کہ اتنے کہ مجمع دے میں نام ہی آمدے ہیں ان چوکھا مجمع ہوئے تو اور گال ہے نا تو میرے اپنے مہربان جناب تشریف فرماؤ نون والقلم معصوم سے پوچھا گیا مولا ما ہوا نون والقلم یہ نون کیا ہے اور قلم کیا ہے دیکھیں میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا کوئی ادھر ادھر دی گل نہیں کی تھی ڈائریکٹ گل سرکار شروع کی تھی یہ انمول موتی آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں چاچا اصغر دعا فرمایا نون والقلم نون کیا ہے اور قلم کیا ہے میرے مولا نے اپنے سینہ ضد پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا نون میرا نانا ہے قلم میرا دادا علی ابن ابی طالب اللہ یہ ہاتھ بلند فرمائے حیدری اللہ عطا فرمائے مالک کے تو شرف عطا فرمائے کتنا سونا ماحول بن گئے نون مصطفیٰ کا نام ہے قلم علی علیہ السلام ہے کتنا سونا بولے ان حق تے ادا بڑھ دے نا اگلا لفظ اس سے بھی خوبصورت کہوں اس لیے علی بادشاہ فرماتے ہیں میں ہی وہ کلم قدرت الہی ہوں میں ہی وہ کلم قدرت الہی ہوں مجلس کی ابتدا ہے تھکاوٹ دا کوئی چانس نہیں اے ہونے سارے آئے ہو تو میں تھوڑے سارے تو پہلے آگے بیٹھے ایسا تھوڑی محبت کرنی ہے سرکار فرماتے ہیں ناج البلاغہ میں ہی وہ کلم قدرت الہی ہوں جو لکھ دیتا ہوں وہی تقدیر ہو جاتی ہے اللہ ہاتھ سلامت فرمائے اللہ ہاتھ سلامت فرمائے سارے جی حیدریہ کتنا سونا مول بن گیا اللہ تو شرف عطا فرمائے مالک شرف عطا فرمائے میں نے 2 منٹ میں ایک حدیث بلکہ 2 حدیثیں آپ کی خدمت پیش کی کچھ بندے ٹائم لانتے ہوں تو اس طرح بھی لگ جاندے نے بھائی جناب میسم گھروں ٹورے تے کھجی دی ٹوکری چائی وہ 15 منٹاں گھروں ٹور کے تے دکان تے پڑھاندے نے داد بھی لب جاندی دعا بھی ہو جاندی ہے کتنا پیارا استقبال کیا آپ نے کتنی پیاری تمہید ہوگی اسی سورہ نون والقلم کی ڈاکٹر صاحب 41 نمبر آیت ہے زیرک لوگ تشریف فرمائیں انفار پڑھنے کا عادی ہوں کوئی تو صاحب عرفان بیٹھا ہے نا بامتیاز شاہ جی 41 نمبر آیت ہے 41 نمبر آیت ہے کنی کوری آکھاں 41 نمبر آیت ہے 4 اور 1 5 اللہ کائنات کو یہی بتانا چاہتا ہے اس آیت میں یا 5 کا ذکر ہے یا 12 کا ذکر ہے یا 14 کا ذکر ہے اللہ زندگی دراز فرمائے دی مالک کیا فرما رہے یوم یکشف عن ساکن قیامت کے دن اللہ ساک سے پردہ ہٹائے گا میرا مولا میرے بارے فرمائی بہت اوکھی جی گل ہے بہت اوکھی جی گل ہے لیکن سرکار بڑی آسان ہو جائے دی اللہ ساک سے پردہ ہٹائے گا یوم قیامت کے دن یکشف ہٹائے گا پردہ ساک سے سین الف کاف 2 نقط اے لفظ سمینی میرے مہربان تشریف فرماؤ آپ کا بیٹا ہوں عزیز ہوں اگر گل محنت کر کے کرنا تو حق تے بننا دل دعا فرماؤ سرکار ہر مترجم نے لکھا ساک یعنی پنڈلی اے پنی جنہوں آکھے جاندہ ہے گوڑیاں تو تھلے تے گٹیاں تو اتے انہوں
पिन्नी, दूजी नहीं, वो ठीक हो गया जी, पिन्नी। हर तर्जमे लिखे भी पिन्नी तो अल्लाह पर्दा हटाएगा। बाबा जी दुआ करे पिन्नी तो अल्लाह पर्दा हटाएगा। रब्बुल आलमीन की इज्जत की कसम है, मेरे सादिक इमाम ने फरमाया हम उस अल्लाह को मानते हैं जिसकी पहचान 14 है, वो जिस्म नहीं रखता है। कितने खूबसूरत हाथ बुलंद हो गए। हैदरी पिनिया पुनिया कोई ना, लत्ता बामाड़ा कोई ना। तवज्जो फरमाइए, साग किसे कहते हैं भाई? पूरी तवज्जो। सारा दिन मजलिस रहनी है, मजलिस की इब्तिदा मुझसे है, थोड़ी मोहब्बत करोगे, शाम तक लफ्ज अच्छा कहना चाहता हूं। साग किसे कहते हैं? सरकार, साग उस चीज को कहते हैं, बड़ी थोड़ी तवज्जो होगी जी बाबा, थोड़ी सी। साग उसको कहते हैं जिस पर कोई चीज कायम हो। मैं सर पिन्नी को साग किस लिए कहा जाता है? पिंडली को, कि इस पर बदन खड़ा होता है। खतीब बहुत चंगा होता, लफ्ज भी चंगे आखे ते बॉडी लैंग्वेज भी ठीक होवे। बंदे इशारा करते होंगे ने, समान क्या है, जमीन क्या है, लफ्ज समझे। पिंडली को साक अरबी में मोहतरम इसलिए कहा गया है कि इस पर बंदे का बदन कायम है। इस वसान, इसको अरबी में साक कहते हैं, इस सतून को साक कहते हैं। क्यों? कि इस पर छत कायम है। दरख्त के तने को साक कहते हैं। क्यों? कि उस पर दरख्त कायम है। माहौल जन्नत हो जाना है। रब्बुल आलमीन की इज्जत की कसम है, गाजी शहनशाह के परचम के उस तीर को साक कहा जाता है। क्यों? उस पर गाजी का हाथ कायम है। अल्लाह जिंदगी दराज फरमाए, अल्लाह हाथ सलामत फरमाए। मिलके बोलो हैदरी। अल्लाह जिंदगी दराज फरमाए। हुण गल समझ नहीं, यौमा युक्शफु अन साकिन, गल आसान हो गया जनाब। अल्लाह क़यामत के दिन पर्दा हटाएगा साक से। क्या मतलब? पूरा लुत्फ लेना जी। यानी वो कोई चीज है जिस पर सरकार अल्लाह का दीन कायम है, वो कोई है जिस पर अल्लाह का दीन कायम है। मिंबर की इज्जत की कसम, बावजूद मिंबर पे खड़ा हूं, आपकी पाकीज़ा समातों की कसम, कितनियां बाबा इम्तियाज की कसम चावा तो फिर लोग यकीन करें। लफ्ज लफ्ज का ज़माना लाइव चल रही है। क़यामत के दिन अल्लाह साक से पर्दा हटाएगा, उनसे पर्दा हटाएगा जिस पर उसका दीन कायम है। मौला से पूछेगा, मौला वो कौन है जिस पर उसका दीन कायम है? मासूम ने फरमाया, हम वो 14 हैं जिस पर उसका दीन कायम है। दोवे हाथ बुलंद करो, हैदरी। अल्लाह जिंदगी दराज फरमाए, अल्लाह तो शर्फ अता फरमाए, अल्लाह तोड़े घर आबाद फरमाए, अल्लाह तो नज़र सलामती अता फरमाए। बिस्मिल्लाह जी। हैदरी कुलत आएगा। अल्लाह इनसे पर्दा हटाएगा। ये वो है जिन पर मेरा दुनिया में दीन कायम था। हुण सोना गल एडा सोने दाद दी थी, हुण साथ नहीं छड़ना मेरा। थोड़ी मोहब्बत फरमाया है। आपके इलाके का बहुत छोटा सादात की, इम्तियाज शादी, सबकी दुआओं का असर है। ये मेरे अंदर कोई कमाल नहीं है। ये वो 14 हैं जिन पर अल्लाह का दीन कायम है। ये तो समझ गए हो ना? ए ना होए वो खलोंदा है, ए ना होए सरकार वो खलोंदा है कभी भी नहीं। इसलिए अल्लाह ने, बंदा चुप रह गया तो खिदर ही दुख लगेगा। इसलिए अल्लाह ने वरियाम जी रब्बुल आलमीन की इज्जत की कसम सरकार 12वें का लकब कायम रख के बताया, यही वो है जिन पर मेरा दीन कायम है। बुजुर्गां दी दुआ हो गई है, बुजुर्गां दी दुआ हो गई है जी। सारे जी हैदरी। एक लफ्ज आया नहीं आखिर जी। सरकार फरमाते हैं, हम जो इस सूरत में दुनिया में आए हैं ना, इस सूरत में दुआ कर रहे हो तो देखियो परेशान ना हो, बहुत थोड़ा पढ़ना है। हम जो इस सूरत में दुनिया में आए हैं, अली बादशाह फरमाते ये अल्लाह ने हमारे नूर पे 70,000 हिजाब डाले, कई पर्दे पाए, कई पर्दे पाए, ता जाके साढ़े दरमियान अली आया, मुस्तफ़ा आया, कोई तो है सुनने वाला, फिर हुसैन आया। फिर मासूम ने फरमाया ये जो बात है ना कि
کہ ساڑھے نور دے ہوتے اللہ نے 70,000 حجاب ڈالے تب جا کے ہم دنیا میں آئے. معصوم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان حجابات میں سے ایک حجاب ہٹائے گا, ہم کو جبریل بھی نہیں پہچان سکتا. آل محمد کون ہے, ان کا کمال کیا ہے, ان کی عزت کیا ہے. میں بالکل ادھورا خطیب نہیں ہوں, پچھلے بندے نہیں بولے نہ لانا. چادر کے نیچے 5 حاضری پتیلی والی کی ڈسٹر والی. چلو تھوڑی محبت فرمائے, بات ختم ہوگی جی. چادر کے نیچے 5, تھوڑی بولے, چادر کے نیچے 5. جناب جبریل نے باہر ہو کے باہر کھڑے ہو کے, مالک یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اوکھی نہیں سن دے, سوکھی سن لو. سرکار چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل ہر روز آتا جاتا ہے, ہر روز آتا جاتا ہے, ہر روز آتا جاتا ہے, اس گھر کے کام کرتا ہے, تجھے نہیں پتا یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جناب جبریل جھوٹ نہیں بولتے, تکلف بھی نہیں کرتے سرکار, کوئی فریب بھی سرکار کر نہیں سکتے, وہ معصوم ہے. رب العالمین کی عزت کی قسم ہے, جو میں علماء سے سمجھاؤں یہی پتہ چلا ہے وریام جی چادر تطہیر کا, چادر فاطمہ کا کمال تھا جس نے اس لباس سے اس لباس سے نوری میں پہنچا دیا. ہون ہاتھ اٹھے, جبریل پہچان نہیں سکے, بات ختم ہوگی. ہوگا کیا جب اللہ ساق سے پردہ ہٹائے گا؟ ہوگا کیا؟ وَيَدْعُونَا إِلَى السَّجُودِ. پوری ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں. بابا امتیاز شاہ جی داڑھی نہیں سے شروع ہویا, چٹھی ہونے لگ پئی ہے, تو یہ بھی ڈار کے کرنی تو پھر کدو کرنی. وہ قرآن اٹھائیے یہاں لے آئی ممبر پہ, یوم یکشف عن ساقٍ, ایک لمبا بھی ضائع توڑی قوم دا کراں تو خدا دی قسم مالک حرام دی موت دے بے. اتنی بڑی بددعا کون بندہ کسے دیندہ ہے؟ مالک قیامت کے دن ساق سے پردہ ہٹائے گا, جدو اے سامنے آ جان گے تو ہوئے دا کی مالک اعلان فرمائے گا. خضر جی وَيَدْعُونَا إِلَى السُّجُودِ, پورے عالم معاشر کو اعلان ہوگا جلدی آؤ ان کو سجدہ کرو. توڑا پروگرام نہیں بنیا سنتے, اللہ زندگی دراز فرمائے. دو میں ہاتھ چاہ کے بولا حیدری, وَيَدْعُونَا پکارا جائے گا, ٹھیک ہو, اللہ سجود, سجدے کی طرف. بندے پریشان ہو گئے نے, مولوی کیڑی گل پہ کرتا ہے, مولوی کیڑی پہ کرتا ہے. میں جنہ سیر میں آگے گل کی تو ایک باری ممبر تے تو بڑی وائرل ہوئی. میں کیا جنی میں داڑ پیتی ہے تو سا انہیں سنی بھی نہیں. تو یہ بھی گل کرن دی, سرکار توجہ فرمایا ہے, پکارا جائے گا آؤ ان کو سجدہ کرو. ہونے کو لاب ہو جنی ہے جڑی پریشانی آئے وریام جی, ہاں ہونے گئی پریشانی جائے منکر دے کار, تو بات ختم ہو گئی ہے. رب العالمین کی عزت کی قسم ہے, وہ بھی کوئی مومن ہے جو آدم کا سجدہ مانتا ہے, علی کا نہیں مانتا. ماحول بن گیا جی, ماحول بن گیا جی. حیدری اللہ زندگی درست فرمائے, اللہ سے شرف عطا فرمائے, مالک گھر سلامت فرمائے. لو جی بات ختم ہوگی, گھر سلامت رہن جی. بندے پجن گے کیڑے, معصوم فرماتے ہیں وہ آئیں گے جو ہم پہ ایمان رکھتے ہوں گے. ہون ٹیل تو اڈا بیکھنا جی, شبیر نہ دا وزن بھی میرنا چوکھا ہے تو ٹیل بھی چوکھا ہے, انہاں دی داد لینی میں زبلے تھے. تو خاص توجہ فرمائے, محمد معصوم فرماتے ہیں لوگ آئیں گے دوڑیں گے, ان کو تعظیماً ہائے ان کی تعظیم کریں گے, آل محمد کی تعظیم کریں گے. کچھ بندے کرن دی کوشش کرن دے, قرآن کہہ رہا ہے ان کی کمر ایسے ہو جائے گی, اے ریڑھ دی ہڈی جیسے بیل کا سینگ ہوتا ہے, چکنا چاند دے چوک نہیں سکن دے, چکنا چاند دے چوک نہیں سکیں گے. خدا دی قسم میں اڑدا پہ سرکار, چکنا چاند گے چوک نہیں سکیں گے. اللہ کی آواز آئے گی کیوں جھکتے ہو, دنیا میں تو ان کو جھکے نہیں. آئے ہائے آئے ہائے, کیا بات ہے جناب دی, سونا جواب دیو سارے. حیدری لو جی آخری جملہ جی, دنیا میں بسم اللہ کریں, دنیا میں ان کا احترام کیا نہیں تو ہن جنت جان واتے
وہ ماسی بیڑا ہے وہ نال دے نال پڑھ کے تے اگر ہو جائیے نا مالک کی آواز آئے گی اب ان کو بندہ پیچھے رہ کے دکھ لگے دا اب 14 کو وہی سجدہ کرے گا جو دنیا میں علی علی کرتا رہا ہوگا دنیا میں جو ان کو تعظیم کرتا رہا ہوگا میرا باہرواں آئے گا جی کل پسند ہے جناب نے میرا باہرواں آئے گا تو پھر دنیا کو پتا چلے گا علی کس کمال پہ تھا لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ باہرواں آئے گا تو دنیا کو کیسے پتا چلے گا سرکار لوگ باہرواں کو جان ہی نہیں سکے باہرواں تو بہت بڑی بات ہے باہرواں کے ماننے والوں کو نہیں لوگ جان سکے سرکار رتبہ کیا ہے کمال کیا ہے بات ختم ہوگی ہے جی بہت پیاری محفل ہوگی مالک نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر عدیل آ گیا میرا ویر ہے بعد میں بھی میں نہیں پڑھنا ازتاڑ ہے میں ایک جملہ کہہ کے آیت کا ترجمہ کر کے ممبر بھائی دے حوالے ہے نا جناب دی مرضی جڑا وعدہ کیتا ہے بات بار میں کی کرنی ہے مالک کہہ رہے مجھے عصر کی قسم آپ نے سنی ہے مجھے چپی کر گئے ہو کسی بار چوکھا لطف لے کے داد دینی بھول جاندے او مرے یا جیویں نا گل گئی والعصر مجھے عصر کی قسم ہے لوگ کہا کیا عصر سے مراد زمانہ ہے عصر سے مراد زمانہ ہے پھر ایک اور یہ کھا جی عصر سے مراد زمانہ ہے کی دادوں کی محبت کریں میں پہنا بھائی کمال ہو جائے ہون تک کتنی داد دعا یہ تو اور کی منگنی ہے بخلی ہے نا امتیاز شاہ جی اس تو اگے رب العالمین کی عزت کے قسم ہے پورے لوگوں نے کہا عصر سے مراد زمانہ ہے مکتب جعفریہ کے علماء نے کہا اللہ اس زمانے کی قسم نہیں کھاتا جس میں گناہ ہوتا ہو اللہ اس کی قسم نہیں کھاتا جس میں گناہ ہو حیدریہ بات ختم ہوگی جی پھر علماء سے پوچھا گیا اللہ نے جو قسم کھائی ہے العصر کی تو پھر یہ کون سی عصر ہے کون سی عصر ہے کون سی عصر ہے لو جی 12 معنی ہیں 12 معنی شیعن کی 2 دسنے میں لمبا نہیں پڑھنا بات ختم ہوگی خضر جی 2 قسمیں بتانی ہیں علماء فرماتے ہیں اللہ 2 ہی قسمہ چکی ہیں نے یا اس عصر کی نماز کی قسم کھائی ہے بندہ ہون تک 5 منٹ میں سن چکے ہیں تو یہ لامبا اقبال بان کے بیٹھے ہیں جے تو چنگی ہوندی تھی آپ ہی کر لو تو میں بیٹھ کے سننا تو داد دیکھ دے سنا بھی داد کی بن دی ہے تو جے نہیں تو میرا حق کوئی نہ رکھے ہے علماء فرماتے ہیں یا تو اللہ اس نماز عصر کی قسم کھا رہا ہے جس میں علی نے زکوٰۃ دی تھی جی بابا جی جس میں علی نے زکوٰۃ دی تھی یا عصر سے مراد میرے چھٹے امام فرماتے ہیں عصر نام ہے ہمارے بحر میں بیٹے کا بات ختم ہو گئی جی عصر نام ہے ہمارے بحر میں بیٹے کا ہمارا بحرما اس وقت بھی تھا جب زمانہ تھا ہی نہیں جب سورج تان تھے ہی نہیں جب کائنات تھی نہیں سوکھا سننا ہوئے تو پھر ساتھ لوے اے لفظ سنو تے دعا دے وے زمانہ تھا ہی نہیں وقت تھا ہی نہیں سورج تان خضر جی تھے ہی نہیں کائنات تھے ہی نہیں تب بھی وہ تھا اس کا مطلب ہے امام زمانہ بس وہ ہو سکتا ہے جو زمانے سے پہلے موجود ہو ان الانسان لفی خسر اللہ کہہ رہا ہے مجھے امام کے ظہور کی قسم انسان گھاٹے میں ہے الا الذین آمنوا اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہو ایمان لے آؤ ہوں تو انہوں ایڈا داڑیاں چٹیاں ہو گئی بزرگاں دیاں بھئی اے دسن دی لوڑ بھی ایمان کس کو کہتے ہیں اللہ کہنا یہ چاہتا ہے مجھے قسم ہے 12 کی قسم کھائی اس لیے ہے اللہ نے کہ مندہ ہی 12 نو اوے جڑا پہلا 11 نو مندہ ہے اوئے ہوئے بڑی ٹیکنیکل سی جو پہلے 11 کو مانتا ہے آمنو علی پہ ایمان لے وعامل الصالحات اور صالح عمل کرو ہوں گل ہو جانی ہے تو ساہنا بابا جی داد شاد بھی ہوگی دعا بھی ہوگی مولوی کیڑے پاس ٹور پیا ایک ہوتا ہے عمل ایک ہوتا ہے عمل صالح معصوم نے فرمایا کم کام ہی ہوندے نے کم کام ہی ہوندے نے کم کام ہی ہوندے نے فیل ہی ہوندے نے عمل ہی ہوندے نے کدی میرا امتحان لینا چھڑو نا بے دا بندہ کی ہے
کدی دلوں خوش ہو کے بولو تو لطف آ جائے. موضوع فرماتے ہیں عمل عمل ہی ہوندے نے, فیل ہی ہوندے نے, کم ہی ہوندے نے, لیکن عمل صالح اس وقت ہو جاتا ہے جب 14 کی مودت رکھ کے کیا جائے. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. ترجمہ جی, ترجمہ بس. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بڑی سونی دعا ہوگی. میں سید ہاتھ باندھ کے کھڑوں, بہت سونی دعا ہوگی سرکار. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آؤ آخری بندے تک. وریاں پچھلا محلہ تیرے والے, اگلا بابا سرکار دے والے. اللہ کہہ رہے ہیں وصیت کر دے رہے وہ حق کی, وصیت کر دے رہے وہ حق کی, وصیت کر دے رہے وہ حق کی. وصیت ہوتی ہے مرتے وقت. بابے نے دے آخری ساہ ہونا تے ایک گل کر دیں تے چنگی کر دیں تے کر دیں انتظار کر دیں بدسن دے کدے کو لینے نے تے جی وہ میرے ہر غریب بول پوے کدے دینے نے تے پانا کفن بھی کسے نہیں. پھر تے کم ہو گیا نا. حق کی وصیت کرو. لطف آ جائے جی, حق کی وصیت کرو. اللہ کہنا یہ چاہتا ہے چاہے آخری سانس ہو دوسروں کو بتاتے رہو علی حق کا نعرہ بلند کرو. وتواصوا بالصبر. اور صبر کی وصیت کرتے رہو. اللہ کہہ رہا ہے او 12ویں کے ماننے والوں, سوڑے نہ پو, کاڑے نہ پو, اتھی نہ پو, روڑا ہی کوئی نہیں. صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو. کنی ایک باری آکھاں کوئی تو چہرے کھلے رکھنا. صبر کرو. مالک کیسا صبر کریں, کتنا صبر کریں؟ فرمایا تم صبر کرو, 12ویں کو آ لینے دو. وہ قبروں سے نکال کے پوچھے گا بتاؤ علی کو کیوں نہیں مانا. حق کی وصیت کرو اور صبر کرو. 12ویں کا انتظار کرو, 12ویں کو آ لینے دو. یہ جو رات آ رہی ہے 15 شعبان کی, اس کو شب براعت کہا جاتا ہے. اے جیل و مجرم بری ہوندے نے, اسی بری سے برات ہے. بالکل آزادیاں, چھٹیاں. بلکہ یوں کہنا چاہیے جو بندہ خود کو حر بنانا چاہتا ہے نا, جس رات کو امام آ رہے ہیں نا, حر وانگو پیش ہو جائے. چھٹی بھی ہو جائے گی, بری بھی ہو جائے گا. میرے 12واں آئے گا, آ کے زمانے والوں سے پوچھے گا ضرور بتاؤ زمانے والوں میری دو دادیاں دا جرم کیڑا. ایک نو دربار کیوں بلایا جے تو ایک نو بازار کیوں. فضائل سنا اپنی مرضی سے. آپ نے بہت محبت کیا, آپ نے بہت پیار کیا. جلدی تھی مجھے بہت زیادہ, لیکن آپ کی محبت نے اتنا پڑھا دیا. میں ایک لفظ آکھیا جی, وارث ہم دے رہندے نے جی. جی بامتیاز شاہ جی, آپ میرے بھائی ہیں, بزرگوں کی جگہ ہیں, سید ہیں. رو کے ہاں کرو یا سر ہلا کے ہاں کرو. بھائی خضر کسے غریب نو بندہ جاگ دس سے نہ بھائی لوگ تواڈی قبر پہ ٹان دے نے, تے جڈے ہی غریب کیوں نہ ہوئے سرکار وہ کرو ٹور پہندہ ہے پاوے اگلے مارن. وہ آندہ یار ایڈے غریب ہو گیا, لوگ ساڑی قبرہ ٹان لگ پہ نے. 12واں خون رو رہا ہے تو رو کے کہہ رہا ہے کس دن مجھے اذن ظہور ملے میں زمانے اللہ پوچھا تو صحیح میری دادی دی قبر مٹائی کیوں جائے. اللہ مان, اللہ مان, اللہ تو ڈہائی قبول فرمائے. بہت سونے آنسو آگے جی. میرے حصے دی مجلس ہوگی ہے. میں 2 مارچ میں لفظ آکھے خدا دی قسم میرے حصے دی مجلس ہوگی. میرا دل کر دے میں پھر لکھ لفظ آکھاں مصیب او یہ جڑا 1400 سال تو سارے پڑھ دے آ رہے نے. بامتیاز شاہ جی تسی اتنے نہیں سو, سرکار تسی بھی نہیں سو. اتھے میں لفظ آکھیا بھی دریاں پائیں تے بندے بیٹھے ہیں تے لگ دے بڑھ دے پچھڑ دے بھی انہوں نے کی ہویا. او پھر جتھے دریاں پائیں اور لوگ دس دے انہوں نے فوتگی ہوگی. او پھر دس دے لوگ بھی انہوں نے فلانا فوت ہو گیا. انجی ہے نا جناب, لگ دے بڑھ دے بازار چو بندے پوچھ دے نے. اسی دریاں تے بے کے روندے اس واسطے کو پوچھے تو صحیح انہوں نے ہویا کی ہے. تے اسی دسیے لوگو سانو کچھ نہیں ہویا, لوگا رسول دی تینوں بڑا مارے ہے. بڑا بہادر شیعہ جزائی نہیں کی تھی, بڑا امیر شیعہ جزائی نہیں کی تھی. تو میں کہسی اسا اس وقت تک بیڑے
जब तक बाहरवा नहीं आ जाता ते आके साडे नाल बह के आखे और रल के पूछिए तो सही साडी दादी नूं मारिया क्यों ने। अल्लाह तुहाडी हाय कबूल फरमाए जी, अल्लाह तुहाडी हाय कबूल फरमाए। जिहड़ा फज़ैल पढ़िया वो एक जुमला मुसाहिब दा आखने तो बात खत्म हो गई। अल्लामा फरमाते जब मेरा 12वां आएगा आके इमाम दा तख्त सरकार काबे दी दीवार दे नाल लगे दा, ऊपर इमाम बैठेंगे। इमाम फरमाएंगे आदम से लेके ईसा तक हर वो नबी आए जिसको इंसाफ नहीं मिला, बतूल दा पुत्र आ गया है, अपना कातिल ले वो, अपना जालिम ले वो। तो मैं मुनसफ बन के बैठा, केड़ा शिया दा मजलिस सुनन आया तो सुबह सुबह मखदूमा दी गल करा तो हाय ना करे। रब्बुल आलमीन दी इज्जत दी कसम रवायत पढ़न दा दियां। अल्लामा फरमांदे ने यकदम सज्जे पावे नाल आवाज आवे दी, बेटा मैं तेरी मां ज़हरा आ गई हूं। अम्मा तुसी, मैं रवायात इंजी पढ़े सरकार तड़प के तख्त से मादी उतरेंगे, हाय दादी दे कदमां ते हथ ला के ते सर चुका के आखणगे दादी मेरे आउण दी दुआवां मंगदे रहे हो, हर नमाज च मेरे ये दुआवां मंगदे रहे हो, तुहाडे शिया मातवी दुआवां मंगदे रहे ने ते मैं आ गया। ते दादी गल पुछना, पुछो मेरा मादी पुत्र जिथे सादात बैठे उन्होंने हाय तो पता लग जाएगा किथे किथे सैयद बैठे ने। उस वक्त जनाब मादी कदम चुम के आखणगे दादी मैं आ गया, मैं तुहाडा पुत्र हाँ ते ऐ मेरे तू पर्दा क्यों कीते अजे। कुछ बंदे गल समझ गए ने, कुछ बंदे गल समझ गए ने। दादी मेरे तो पर्दा क्यों कीते अजे, हाथ नाल है ते सीने ते जरूर होना चाहिए है। उस वक्त बतूल अज़रा रो के फरमान दे मुंह इस वास्ते छुपाया है किसे बंदे मैंने तमाचा मारे है। मादी की दसा कब्र में जेरा खून नहीं रुकिया। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन।